أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 جو کہ رکوع نمبر 18 کی پہلی آیت ہے اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے کریں گے ہم دو۔ پہلا حصہ ہوگا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، دوسرا ہوگا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ الذین اس میں موصول ہے، مبنی اس میں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استجابوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جیم واو اور با اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، اوریجنل تھا استجوبا یستجوبو، تبدیلی کے بعد استجابہ یستجیبو۔ خان صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مادہ باب استفعال اور باب فعال میں ہم معنی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ باب استفعال میں جواب دینے، بات ماننے اور قبول کرنے کو ضروری سمجھنا، ترجمے میں یہ فرق واضح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی باب فعال میں اجابہ یجیبو اجابتاً کے معنی ہوتے ہیں بات کا جواب دینا، حکم کو ماننا، درخواست کو قبول کرنا، تو باب استفعال میں بھی یہی معنی ہے، بس فرق انہوں نے یہ کیا کہ باب استفعال میں جواب دینے، بات ماننے اور قبول کرنے کو ضروری سمجھنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ لام ہے، لام جارہ ہے، جس کے بعد اس میں جلالہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ واو حرف عاطفہ ہے، الرسول مجرور اسم معرفہ ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد بعد کا لفظ مجرور ہے، اسم ہے اور ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ما یہاں پر ریڈ کلر میں دکھایا گیا، لہٰذا یہ ما مصدریہ ہے۔ اصابہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صاد واو با حروف مادہ باب فعال اصوابہ یصیبو، تبدیلی کے بعد اصابہ یصیبو اصابتاً پہنچنا کے معنی۔ اصابہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ ضمیر ہم منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور القرح کا لفظ جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، معرفہ ہے اور پہلے بھی آ چکا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ کرح کے معنی زخم کے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ میں بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں ہمیں ایک واو عطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے دو حصے ہم کر سکتے ہیں، للذین احسنوا منہم ایک اور واتقوا اجر عظیم۔ پہلے حصے میں لام حرف جر ہے، جس کے بعد الذین سے موصول آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے مجرور ہوگا، حمزۃ الوصل اس کا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لام جارہ یا لام تاکید جب بھی معرب باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ احسن فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا سین نون حروف مادہ ہیں، باب فعال احسن یحسن احسانا۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، اتقوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو قافیہ حروف مادہ باب افتعال اتقا یتقی اتقان، بہت دفعہ یہ پھیلا چکا ہے۔ اجر کا لفظ مرفوع ہے، عظیم کا لفظ مرفوع ہے، دونوں معروف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں جو میں معروف بولتا ہوں یہ جانا پہچانا کے معنی میں ہوتا ہے، کہیں سے آپ معروف مجہول والا معروف نہ سمجھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف، تو پہلا جملہ جو ہے الذین سے شروع ہو رہا ہے، جملہ مستانفہ ہم بنا لیں گے۔ الذین اس میں موصول ہے، جس کا صلۃ الموصول ہے استجابوا للہ۔ استجابوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، للہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا استجابوا کے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا، صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اس میں موصول کے لیے، اور الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر آگے آئے گی۔ لیکن واو عطفہ نظر آ رہا ہے، اور الرسول مجرور ہے، جس کا عطف ہم کر دیں گے اس میں جلالہ پر، لہٰذا اس میں جلالہ معطوف علیہ ہوگا، واو عاطفہ الرسول معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور پھر لام جارہ اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو جائے گا استجابوا فعل کے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور ہے اور بعد ساتھ مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ کا جو صلۃ الموصول حرفی ہے وہ ہے اصابہم القرح، اس میں اصابہ فعل ہے، ہم مفعول ہے، القرح فاعل ہے، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول حرفی بنے ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر
مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا استجابو فعل کے۔ گویا استجابو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع مبتدا بن جائے گا۔ اب اس کی خبر جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ للذین احسنوا منہم جو ہے آگے آ رہا وہ اس کی خبر ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ جسے ہم مبتدا بنا رہے ہیں اس کو ہم خبر بنا لیں اور مبتدا محذوف مان لیں اور وہ ہم ہو، یعنی ہم الذین اس طرح جملہ ہو جائے، تو دونوں آراء موجود ہیں۔ تو پہلی رائے کے مطابق ہم مبتدا محذوف ہے اور الذین استجابوا للہ والی خبر ہوگی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والا مبتدا ہو گیا اور خبر جو ہے وہ للذین احسنوا منہم والی ہو گئی۔ اب میں انالائز کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے دوسرے حصے کو، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ لام جارہ ہے، الذین محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور احسنوا جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے الذین کے لیے، اور احسنوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، منہم جار مجرور، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ حال بن جائے گا احسنوا کی فاعل کی ضمیر سے، یعنی اس حال میں کہ وہ ان میں سے ہیں۔ فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر ہم خبر بنا دیں گے مبتدا کے لیے جو کہ اوپر گزرا ہے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور دوسری ترکیب کروں تو للذین احسنوا منہم یہ جار مجرور ہو گیا، واو عاطفہ ہو جائے گا، اتقوا فعل فاعل واو ضمیر مرفوع متصل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا احسنوا پر، اور یہ جار مجرور جو ہے للذین احسنوا منہم واتقوا یہ بن جائے گا خبر مقدم جس کا پھر مبتدا مؤخر ہوگا اجر عظیم جو کہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو دونوں ترکیبیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ استجابوا للہ والا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین الاول قرار دیا ہے، اصابہم القرح والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما قرار دیا ہے، احسنوا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین الثانی قرار دیا ہے، اور اتقوا لا محل لہ معطوف والا جملہ احسنوا، اور جملہ اسمیہ للذین احسنوا جو جملہ اسمیہ ہم نے بنایا ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کے ساتھ وہ لا محل لہ استئناف بیانی قرار دیا ہے۔ تو ورکنگ میچ ہو گئی ہے، اب رہ گیا ترجمہ اس آیت کا۔ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یوں کیا گیا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر کے حساب سے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح مبتدا اور للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم خبر۔ تو الحمدللہ جی 18ویں رکوع کی پہلی آیت آج کے لیکچر میں ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔